حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا حسن و جمال بشر کے لباس میں چھپا نہ ہوتا تو روئے منور کی طرف دیکھنا ممکن نہ تھا۔ وہ چہرہ والضحیٰ پر مچلتی رعنائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اب یہ ذوق کی بات نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا رسول ہونے کے ناطے، اللہ کا نبی ہونے کے ناطے، ان پر قرآن کے نزول کی نسبت سے ان پر ایمان لانا تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ہی صحیح۔ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تکمیل ایمان کے لیے نہایت ہی اہم شرط ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال میں وہ کمال عطا فرما رکھا تھا کہ کوئی اور اس کی مثل اور نظیر نہیں ہے کائنات میں اور نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح اسی پہلو کے حوالے سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو انسانی آنکھ یہ استطاعت نہیں رکھتی کہ آپ کے چہرے کے جلووں کا ننگی آنکھ سے نظارہ کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان پر یہ کرم نوازی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو انسان پر مکمل طور پر ظاہر نہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حسن و جمال مصطفیٰ کے بیان کا کیا کہنا، اگر آپ کا حسن و جمال بشر کے لباس میں چھپا نہ ہوتا تو روئے منور کی طرف دیکھنا ممکن نہ تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بشری لبادہ پہنا دیا تاکہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو تک سکے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن پر طور پر تجلی ہو گئی تھی، وہ ایک تجلی کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرہ منور کو وہ رعنائیاں، وہ حسن اور وہ نور عطا کر دیا تھا کہ جو ننگی آنکھ سے ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی۔ تو یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے کتنی مدت بے حجاب و بے نقاب حسن مطلق کے آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسن و جمال خدا کو اپنے اندر سمیٹتے رہے، بے حجاب اپنے اندر سمیٹتے رہے اور اس حسن مطلق کا آئینہ بنے رہے، اور اللہ رب العزت کے وہ انوار و تجلیات بے حجاب اور اپنے کمال پر اپنی ذات کے اندر اپنے چہرہ اقدس میں سمیٹتے چلے گئے اور پھر لوٹ آئے۔ تو اس حسن کا کیا عالم ہوگا کہ وہ ایک تجلی تھی جس نے سیدنا موسیٰ کے حسن کو ایسا کر دیا تھا، یہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں تجلیات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل زمانہ معراج میں اللہ رب العزت کے حضور سمیٹی ہوں گی، تو اس حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ بشریت کا لبادہ پہنا دیا تاکہ انسان اللہ رب العزت کے محبوب کا دیدار کر سکے۔ اور حاضرین گرامی، اسی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چہرہ والضحیٰ پر مچلتی رعنائیاں، وہ حسن مطلق کا مظہر، اسی حسن کا تذکرہ شعراء اپنے اپنے انداز میں کرتے چلے آئے۔ ایک اور خوبصورت شعر
جو اس حسن کا تذکرہ اپنے انداز میں کرتا ہے، یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں وہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی وہ تیرا غبار جمال ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ محبوب خدا اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے دنیا میں حسن تقسیم فرمایا ہے، لیکن جو جوہر حسن مصطفیٰ ہے وہ ناقابل تقسیم ہے، یعنی کوئی اتنا ظرف ہی نہیں رکھتا کہ حسن مصطفیٰ کی کوئی جھلک بھی اپنے اندر سمیٹ سکے۔